سہیل عباس گزشتہ 3 مہینوں سے وزیر اعلیٰ کی کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں معتبر ذرائع نے یہ بتایا کہ گلگت بلتستان میں پانی کے ذخائر ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کے عوام پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی یہ ہے تو 4,500 اسامیوں کی محکمہ تعلیم نے ڈیمانڈ کیا ہے، گزشتہ 4 مہینوں سے وہ منظور نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقار راجپوت، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم 2 موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارا پہلا موضوع ہوگا گلگت بلتستان حکومت اس وقت مکمل طور پر غائب ہے، ان کا دیکھا دیکھی اپوزیشن بھی آنکھیں بند کر کے اس وقت عوام کے مسائل ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کا آخر کیا گٹھ جوڑ ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور گلگت بلتستان کے عوام اس وقت پریشان حال ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان میں حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ تعلیم کے شعبے پر وہ اصلاحات لا رہی ہے، مگر اس وقت گلگت بلتستان میں اساتذہ کی کمی ہے، 4,500 اساتذہ کی کمی ہے۔ وفاق 4,500 اسامیوں کی منظوری نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ کی کمی پیدا ہو رہی ہے۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل کی طرف۔ عوام کے تمام بنیادی مسائل حل کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کسی بھی طریقے سے ان فرائض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس عوامی منڈیٹ ہے، وہ فیصلے کرنے میں با اختیار ہیں، لیکن وہ عوام کو بھی جواب دہ ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان کے عوام مختلف مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ اپریل کا مہینہ ختم ہو گیا، مئی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے۔ لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی یہ حکومت، ان کی کارکردگی سامنے ہے۔ صحت کی سہولیات اس وقت اسپتالوں میں نہیں ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم نے صحت کے شعبے میں اصلاحات لائے ہیں، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہسپتالوں میں ادویات بھی میسر نہیں ہے۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی یہ ہے۔ گلگت بلتستان میں پانی کے ذخائر ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کے عوام پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی یہ ہے۔ حکومت اور اتحادی صرف مراعات اور پروٹوکول کی حد تک محدود ہو گئے ہیں، اپنے دعویٰ کے برعکس یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو گلگت بلتستان کے وزراء ہیں، ان کی تنخواہیں اس وقت چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور وزراء سے زیادہ تنخواہیں ان کی ہے۔ مراعات بھی ان کے اچھے ہیں، شاہانہ اخراجات ان کے ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو تنخواہ ہے وہ کم ہے۔ عوام اس وقت رو رہے ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ خالد خورشید کی حکومت اب گئی ہے، اب جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل حل ہوں گے، مگر صورتحال یہ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں شامل ہے۔ ان کے جو سربراہان ہیں وہ خود اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس وجہ سے تنقید کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل حل کرنے میں یہ لوگ مکمل طور پر ناکام ہو چکے۔ جب بھی اس حکومت کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، فوراً تنقید سے بچنے کے لیے یا تو مسلم لیگ نون سے کوئی کوآرڈینیٹرز بھرتی کیے جاتے ہیں یا پیپلز پارٹی سے کوئی کوآرڈینیٹرز بھرتی کر کے ان کے ذمہ داروں کو، ان کے صدور کو خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو خدا را گلگت بلتستان کے عوام پر آپ رحم کھائیں۔ گلگت بلتستان کے عوام اس وقت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سڑکیں مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، انٹرنیٹ کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں آپ اگر ترقی کا راگ الاپتے ہیں تو عوام آپ کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ آپ کی 9 مہینے کی کارکردگی 0/0 ہے۔ آپ عوام کو اس وقت تک منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، چونکہ آپ عوام کے درمیان عوام کے مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اب اپوزیشن کی طرف آتے ہیں۔ اپوزیشن ظاہری طور پر عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے عوام کو شیشے میں اتار رہی ہے، لیکن
اندرون خانہ یہ اپوزیشن بھی 99% اپوزیشن بھی حکومت میں شامل ہونے کے لیے حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آپ اسلامی تحریک کو لے لیں, حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ ابھی آنے والے دنوں میں وہ حکومت میں شامل ہو رہی ہے. وہ وزارتیں لیں گے, کچھ کوآرڈینیٹرز ان کے لیے جائیں گے, پھر واہ واہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت تو بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہر پارٹی کا یہ اس وقت ذہن بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم حکومت میں شامل ہو جائیں اور حکومت جو ہے وہ جو بھی تنخواہیں لے لے تو ہم کہیں گے کہ جناب حکومت کی اچھی کارکردگی ہے. اب میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ حاجی گلبر کی جو فارورڈ گروپ ہے اس میں سہیل عباس جو کہ ایک ذمہ دار وزیر ہیں وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں. سہیل عباس گزشتہ 3 مہینوں سے وزیر اعلیٰ کی کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمیں معتبر ذرائع نے یہ بتایا کہ سہیل عباس مکمل طور پر وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں. اسی طرح 1-2 وزراء اور ہیں جو وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں. اب ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے بجائے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ دوسری جماعتوں کو حکومتوں میں شامل کر کے بس اپنا جو ٹینیور رہتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ عوام کے منتخب اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت گلگت بلتستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلے ہیں وہ حل نہیں کر پا رہے ہیں. آپ 9 مہینے ہو گئے وہ آپ حل نہیں کر پا رہے ہیں. بجلی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر پا رہے ہیں. پانی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر پا رہے ہیں. ان 2 بنیادی چیزوں کو آپ حل کریں گے تو آپ عوام کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے. ادروائز اگر ان مسائل کو آپ حل کرنے میں ناکام رہے تو آنے والے انتخابات میں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے خواہ وہ اپوزیشن میں ہو خواہ وہ حکومت میں ہو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. چونکہ اس وقت گلگت بلتستان کے عوام شدید غصے میں ہیں, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. اگر مسائل حل کرو گے تو کچھ رعایت آپ کو عوام کی جانب سے مل سکتی ہے, ادروائز آنے والے انتخابات میں آپ کی ضمانتیں ضبط ہونے جا رہی ہے. اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہر حکومت کا یہ دعویٰ رہتا ہے کہ گلگت بلتستان میں تعلیم کے شعبے پر ہم اصلاحات لا رہے ہیں, تعلیم کے شعبے پر ہم نے انقلابی اقدامات کیے ہیں. موجودہ حکومت کا بھی کچھ دعویٰ یہی تھا. اب گلگت بلتستان میں 1800 سرکاری سکول ہیں. اگر ہم HR اور اساتذہ کی تعداد کو بھی شامل کریں گے تو یہ تعداد بنتی ہے 18,000. 11,000 اساتذہ ہیں. 11,000 اساتذہ 1800 سکولوں میں اس وقت تعینات کر دیے گئے ہیں. کوئی اٹیچمنٹ میں گلگت کے سکولوں میں ہیں, کوئی دور دراز علاقوں کے سکولوں میں ہیں. اب ایسی صورت میں اساتذہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے کم از کم 4,500 اساتذہ کی ضرورت ہے. 900 سکولوں میں اساتذہ کی کمی ہونے کی وجہ سے طلبہ و طالبات کی تعلیم میں مسئلے پیش آ رہے ہیں. تو 4,500 اسامیوں کی محکمہ تعلیم نے ڈیمانڈ کیا ہے, گزشتہ 4 مہینوں سے وہ منظور نہیں ہو پا رہے ہیں. جب بھی کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق کو ڈیمانڈ بھیج دی گئی ہے, وہ منظوری 1-2 روز میں ملتی ہے. وہ 1-2 روز تقریباً آج تیسرا سال آ گیا, وہ 2 روز نہیں آ گئے ہیں. 4,500 اسامیاں اس وقت جو ہے وہ منظور نہیں ہو پا رہی ہے. تو گلگت بلتستان کے سرکاری تعلیمی اداروں میں جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ کسی اور ادارے میں نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ اب کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی 4 سالہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کیا ہے. تو پہلے مرحلے پر ہی اساتذہ کی تعیناتی کو عمل میں لائے جائے, اساتذہ کی کمی کو دور کیا جائے, اٹیچمنٹ کو ختم کر کے جس کی جہاں پر پوسٹ ہے وہاں پر ہی اس کو تعینات کیا جائے تاکہ گلگت بلتستان کے سرکاری اداروں میں جو بدنظمی دیکھنے کو مل رہی ہے, جو اساتذہ کی کمی ہے وہ دور ہو سکے. ناظرین, اگلے ہفتے ایک اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.